حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ حضرت حاجی صاحب کے ہاں 40 دن قیام کر کے گئے تھے۔ اصل میں تو نکلے تھے حضرت مولانا محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو وہ بھی تھانہ بھون میں تشریف فرما ہوتے تھے، انہوں نے کوئی بات لکھی تھی، اس کی تردید کے لیے ان سے مناظرہ کرنے گئے تھے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب وہاں پہنچے تو پہلے خانقاہ پڑتی تھی، حضرت خانقاہ کے جو ایک محراب تھی وہ حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہوتے تھے۔ تو حافظ صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ جی مولانا محمد تھانوی صاحب نے ایک کتاب بڑا غلط بات لکھ دیا، تو ان سے ذرا میں مناظرہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو حافظ صاحب نے کہا کہ توبہ 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 توبہ، اتنے بڑے عالم سے تم کل کے جمعہ 8 دن کے پیداوار، اور تم جا کے مولانا محمد تھانوی سے مناظرہ کرو گے؟ تو تھوڑو اس سندے کو، ایسا کرو کہ وہاں سامنے حاجی صاحب بیٹھے ہیں، بس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، وہاں چلے جاؤ۔ تو اس وقت ان کو کچھ تنبہ ہوا تو چلے گئے حاجی صاحب کے پاس۔ حضرت حاجی صاحب کے پاس جب پہنچے تو وہاں فدائی ہو گئے، اور پھر وہیں رہ پڑے 40 دن تک۔ ایک ہی جوڑا لے کر آئے تھے، وہی دھونا وہی پہن لینا 40 دن۔ 40 دن کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رخصت کرتے ہوئے فرمایا، میاں رشید احمد، ہم نے تمہیں جو چیز دینی تھی وہ دے دی، بس اب جاؤ اپنا کام کرو، اور کبھی کبھی اپنے حالات سے مطلع کرتے رہا کرو۔ جب حضرت گنگوہی چلے گئے، گنگو تشریف لے گئے، وہاں پر کچھ عجیب حالات طاری ہوئے، بہت لمبا چوڑا معاملہ ہے۔ تو جب بہت دن گزر گئے اور حضرت گنگوہی نے کوئی خط بھی نہ لکھا حالات سے مطلع کرنے کے لیے، تو خود حضرت حاجی صاحب نے خط لکھا، پیر نے لکھا خط مرید کو کہ مدت سے عزیز کے حالات معلوم نہیں ہوئے، تو اپنے حالات سے مطلع کریں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ حضرت اپنا حال بدحالی کیا ذکر کرتا، لیکن آپ کے فیض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے کہ مادح اور ذام یکساں ہو گئے۔ کوئی تعریف کرے یا مذمت کرے، برائی کرے، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں۔ یہ جو تعریف کر رہا ہے اس کی تعریف سے میرا کوئی تعلق نہیں، جو مذمت کر رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میرا تو اللہ میاں سے تعلق ہے۔ اللہ میاں جس کی تعریف کر دیں گے وہ تعریف ہے، اللہ تعالیٰ جس کی مذمت کر دیں گے وہ مذمت ہے۔ مادح اور ذام یکساں ہو گئے۔ تصور کرو کیا ہوگی وہ کیفیت۔ اور شریعت طبیعت بن گئی ہے، امور شرعیہ امور طبیعیہ بن گئے۔ یعنی جیسے طبی حاجات ہوتی ہیں ان کو پورا کیے بغیر انسان کو چین نہیں آتا، اسی طرح شریعت پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ اور تیسرے یہ کہ کسی مسئلہ شرعی میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔ آپ اندازہ کرو اس شخص کا جس کے مادہ اور ذام یکساں ہو گئے ہوں، شریعت طبیعت بن گئی ہو، اور کوئی اشکال شریعت میں باقی نہیں رہا۔ تو حضرت حاجی صاحب کے پاس جب خط پہنچا تو سر پر رکھ لیا
اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ان کو